پھر دعا کیوں مانگی ہے کہ میرے دل میں سے نفاق نکال؟ تو یہاں نفاق سے مراد یہ ہے کہ اخلاص کا نہ ہونا، بناوٹ، یہ بناوٹ میرے دل میں سے نکال دے۔ اللہم طہر قلبی من النفاق، یا اللہ نفاق میرے دل میں سے نکال دے، بناوٹ نکال دے، حقیقت میرے دل میں پیدا کر دے۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا، یہ اسی پر قرینہ ہے اس کے اوپر، اور میرے عمل میں سے ریاکاری نکال دے۔ یہ تعلیم ہے کہ دل میں اخلاص ہوگا، نفاق نہیں ہوگا، عمل میں بھی اخلاص ہوگا، ریاکاری نہیں ہوگی۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب، اور میری زبان کو جھوٹ سے بچا لے، کیونکہ یہ سب نفاق کے اعمال ہیں، اندر کچھ باہر کچھ، زبان پر کچھ، جی ہاں یہ تو اس سے پاکی، یہ تعلیم ہے کہ معاملہ اللہ تعالیٰ سے اندر سے باہر سے صاف، کہ اللہ میرے دل کو پاک کر دے نفاق سے، یعنی دل ایسا نہ ہو کہ اس میں اخلاص نہ ہو، بلکہ اللہ کی طرف توجہ ہو، اللہ کی طرف عنابت اور اللہ کی طرف دل کا رخ ہو۔ جی ہاں، تو کافر منافق کا رخ نہیں ہوتا اللہ کی طرف، وہ بناوٹ کرتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ میرے دل میں سے نفاق نکالے، طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریا، اور میرے عمل میں سے دکھاوا نکال دے، کہ میرا عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہو یا کسی ظاہری غرض کے لیے نہ ہو، بلکہ میرا عمل اس لیے ہو تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور جو تقاضا میرے اللہ نے مجھے دیا ہے اپنی بندگی عبادت کا، وہ مجھ سے پورا ہو جائے۔ جی ہاں، وہ تقاضا مجھ سے پورا ہو جائے، اس لیے کہا میرے عمل کو ریا سے، اور میرے دل کو نفاق سے، اور میری آنکھ کو خیانت سے بچا لے، کہ میری نظر میں خیانت نہ ہو۔ وائے نہیں میرا خیانت، کہاں کہ نظر میں خیانت ہوتی ہے۔ چور چوری کرنے کے لیے آتا ہے تو سب دیکھتا ہے، اور لوگ بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی دیکھتا ہے، لیکن چور کی نگاہ میں اور دوسروں کی نگاہ میں فرق ہے، کہ چور کی نگاہ وہ اپنے تقاضے کے لیے ہوتی ہے کہ کہاں مقام ہے، کون غافل ہے، کون بے، تو اس کا سامان اٹھا لے۔ یہ دوسروں کی نظر ایسے نہیں ہوتی ہے، وہ اپنے سامان کی حفاظت، اپنے کام کی حفاظت میں، تو اس کی نگاہ الگ، وہ خیانت کی نظر ہے، اس نظر میں خیانت ہے۔ تو اس لیے کہا کہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، اخلاص سے بھر دے، اور میرے عمل کو ریا سے پاک کر دے، اس میں للہیت پیدا کر، کہ میری حرکت جو ہے وہ تیری رضا حاصل کرنے کے لیے ہو۔ عمل حرکت کا نام ہے، تو میری حرکت کہ وہ تیری رضا حاصل کرنے کے لیے ہو، ہاں، اور اس میں کوئی دغا نہ ہو، اس لیے کہا میری آنکھ کو بھی خیانت سے بچا لے، دغا سے بچا لے۔ تو زندگی کی صفائی کی یہ شکلیں بتائیے کہ ہماری زندگی میں نفاق نہیں ہوگا، ریاکاری نہیں ہوگی، خیانتیں نہیں ہوگی، تو کیا ہوگا کہ اخلاص ہوگا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دل دیا ہے، اور پھر دل کے بعد بدن کے اعضاء ہیں، تو بدن کے اعضاء کو اللہ تعالیٰ نے عمل کے لیے پیدا کیا ہے۔ بدن کے اعضاء سے عمل ظاہر ہوگا، ہاں، اچھا یا برا۔ یہ بدن کے اعضاء قیامت میں جو جو عمل ان سے ہوئے ہیں ان کی گواہی دیں گے۔ آنکھیں گواہی دے گی آنکھیں گناہوں کی، ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے اپنے اپنے گناہوں کی، یہ خود بولیں گے۔ یہ فضائل کی کتابوں میں حضرت شیخ نے بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ تو بدن کے اعضاء عمل کے لیے ہے، بدن کے اعضاء عمل کے لیے ہے، تو وہ عمل قائم ہو جانے جو مطلوب ہے، اس کے خلاف کوئی عمل نہ ہو۔ یہ تعلیم دی ہے کہ دلوں میں یقین آوے، اللہ کی طرف رجوع آوے، اخلاص آوے، اور اعضاء میں اتباع آوے، اعضاء میں اتباع آوے۔ کسی کی اتباع؟ کہ حق کی اتباع، سنت کی اتباع، ہاں، اعضاء سے، ہاں۔ اس طرح اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے یہ راستہ بتایا، اور دعا مانگی کہ اللہ میری زندگی سنوار دے، اللہم اصلح لی دینی، میری زندگی، میرا دین سنوار دے، میری دنیا سنوار دے، میری آخرت سنوار دے۔ یہ دعائیں مانگی، میری دنیا سنوار دے، کیونکہ دنیا میں میرا گزارا ہے، دنیا میں میرا گزارا ہے۔ آدمی دنیا گزارے کی جگہ ہے، یہاں سے آدمی گزرتا ہے روز روز، پھر گزر جاتا ہے،
تو یہ میرا گزارا ہے کہ میری دنیا بھی سمجھ جاوے، اس میں کوئی بات ایسی پیدا نہ ہو جاوے کہ جو میرے گزارے میں بھی نقصان کرے اور میرے مقصد حیات میں بھی رکاوٹ بنے، اور میری آخرت سنوار دے۔ تیسری دعا مانگی کہ یا اللہ میری آخرت سنوار دے، کہ کیوں کہ وہ تو میرا اصلی ٹھکانہ ہے بھی، وہاں سے کہیں جانا ہی نہیں ہے۔ تو دین سنور جاوے، دنیا سنور جاوے، آخرت سنور جاوے۔ ہاں، اس سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا ہے اور دین دیا ہے۔ یہ دین تو ہے ہی دین، یہ دین صحیح معنی میں آیا، یعنی اندر کا یقین صحیح ہو گیا، خدا کا خوف پیدا ہوا، اور جان مال کا استعمال اللہ کے حکموں کے مطابق ہو گیا۔ یہ دین ہوا، یہ دین ہوا، کیونکہ جان اور مال کی جتنی طاقتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو ملی ہے، وہ نعمت کے طور پر بھی ہے اور امانت کے طور پر بھی ہے۔ اس میں دونوں پہلو ہے کہ یہ نعمت ہے، جان یعنی حیات امانت ہے، ہاں، موت تو مصیبت ہے۔ موت کیا ہے؟ مصیبت الموت، قرآن شریف مصیبت الموت، موت مصیبت ہے۔ تو حیات کہ حیات نعمت ہے، کہ ہاں حیات نعمت ہے۔ حدیث میں ہے کہ سب سے افضل آدمی کون ہے؟ کہ من طال عمرہ وحسن عملہ، کہ افضل آدمی وہ ہے کہ جس کی عمر لمبی ہوئی اور اعمال اچھے ہوئے۔ کہ برا کون ہے؟ کہ عمر لمبی ہوئی اور اعمال برے ہوئے۔ تو حیات نعمت ہے، زندگی نعمت کے طور پر دی ہے۔ ہاں، تو جس طرح زندگی نعمت ہے، ایسے ہی زندگی امانت بھی ہے۔ امانت ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے مالک نہیں ہیں، کیونکہ امین آدمی امانتوں کا مالک نہیں ہوتا، بلکہ وہ امانت سنبھالنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو ہمارے بارے میں یہ کہا گیا کہ زندگیاں امانت ہے تمہارے پاس، اس لیے وہ زندگی کو کوئی نہ بگاڑے۔ ہاں، زندگی نہ بگاڑے بلکہ اس زندگی کو سنبھالے۔ زندگی سنبھلتی ہے دین سے اور بگڑتی ہے گناہوں سے، نافرمانیوں سے۔ اس لیے دین کو سنبھالنا اس کی تعلیم دی ہے تاکہ یہ مصیبت نہ بن جائے، اور ہماری دنیا سنوار دے۔ یوں مانگا ہماری دنیا سنوار دے، دنیا تنگ نہ ہو جائے ہمارے اوپر، بلکہ ہماری دنیا حیات طیبہ بنے۔ یہ قرآن پاک میں ہماری دنیا کیسی بنے؟ کہ ہماری دنیا حیات طیبہ بنے، پاک زندگی بنے۔ قرآن کریم نے اس طرف اشارہ کیا ہے، ہم کو رہبری دی ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ ہماری زندگی پاکیزہ زندگی بنے، پاک زندگی، اس سے پاک، کفر سے پاک، نافرمانیوں سے پاک، تنگیوں سے پاک، عداوتوں اور دشمنیوں سے اور فساد سے پاک۔ اس نے کہا حیات طیبہ، پاک زندگی۔ پاک زندگی یہ کیا اصول ہیں اور پاک زندگی کی کیا بنیاد ہے؟ تو کہا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، کہ جو لوگ نیک عمل کریں گے اس حالت میں کہ ان کا ایمان یقین صحیح ہوگا، یعنی وہ ایمان والے، یقین والے، اخلاص والے ہو کر نیک اعمال کرتے رہیں گے، تو ایسے لوگوں کو دنیا میں جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے، حیاتاً طیبہ، پاک زندگی دی جائے گی کہ وہ کفر سے، نافرمانیوں سے، تنگیوں سے اور دوسری قسم کی بلاؤں سے یہ پاک ہوگی۔ تو زندگی کے پاک ہونے کا زیادہ نفع یہ ہے کہ زندگیاں چونکہ عبادت کے لیے دی ہے اور یہ رکاوٹیں نہیں ہیں تو عبادتیں زیادہ ہوگی، اور یہی اصل اس کا نفع ہے کہ جو زندگی اللہ نے پاک صاف ستھری دی ہے، فراغت دی ہے، تو اس صاف ستھری زندگی اور فراغت کو اللہ کے حکموں پر لگایا اور عبادت میں لگایا۔ حدیث پاک میں ہے کہ دو نعمتیں بڑی ہیں جو اللہ کی طرف سے بندوں کو دی جاتی ہے، لیکن ہوتی ہے دو نعمتیں مگر کھوٹ کھانے والے اس میں زیادہ ہوتے ہیں۔
اللہ تو نعمت کے طور پر دیتے ہیں دونوں نعمتیں، مگر اس میں لوگ کھوٹ کھاتے ہیں۔ یہ آگاہی ہے تاکہ کھوٹ نہ کھائیں۔ جی ہاں، آگاہ کرنے کے لیے یہ اسلوب اختیار کیا گیا تاکہ کوئی کھوٹ نہ کھاوے اور کھوٹ والے راستے پر نہ جاوے۔ وہ دو نعمتیں ہیں کہ وہ دو نعمتیں کیا ہیں جو لوگوں کو ملتی ہیں اللہ کی طرف سے، اور لوگ کھوٹ کھاتے ہیں۔ کہ ایک تو تندرستی ملتی ہے، صحت اس کو کہا کہ ایک تندرستی، کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں تندرستی دے، کہ یہ بڑی نعمت ہے۔ سارے کاموں کا بن جانا اور ادا ہو جانا تندرستی پر موقوف ہے۔ عبادت ہو، کھانا پینا ہو، کمانا ہو، یہ سب تندرستی پر موقوف ہے۔ یہ بڑی نعمت ہے کہ دو نعمتیں بڑی ہیں، ایک تندرستی اور ایک فرصت کہ آدمی فارغ ہے، اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، کوئی فکر نہیں ہے، نہ حال کی نہ مستقبل کی کوئی فکر نہیں، فارغ ہے ایک دم فری۔ یہ دو نعمتیں ہیں، فراغت اور صحت یعنی تندرستی ہے۔ تو یہ بڑی نعمتیں ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے اس کو، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والے تھوڑے۔ صحت کے زمانے میں ہاں یہ کھانا پینا دوسری موج بھی ہے، اور فراغت ہے، یہ فراغت میں آرام کرنا، سونا، فضولیات، یہ چیزیں داخل ہو جاتی ہیں تو وہ صحت اور فراغت کا صحیح نفع نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ زندگی کا زیادہ زمانہ صحت میں گزرواتے ہیں۔ ہر ایک کو اندازہ لگا ہے ہر ایک کہ اس کی زندگی میں صحت کا زمانہ زیادہ گزرا ہے یا بیماری کا زمانہ زیادہ گزرا ہے، کہ صحت کا زمانہ زیادہ گزرتا ہے، کیونکہ ان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو عبادت کی استعداد ہونی چاہیے، تو عبادت کی استعداد پہلے ہی ہو کے تندرست ہو، ورنہ بیمار کیسے عبادت کرے گا؟ اس لیے صحت کو بڑی نعمت قرار دیا کہ صحت بڑی نعمت ہے، فرصت بڑی نعمت ہے۔ تو بڑی نعمت کا کیا کرنا ہے کہ ان نعمتوں سے اپنی آخرت بناؤ، یہ تقاضا ہے کہ ان نعمت سے اپنی آخرت بناؤ۔ اور آخرت بنانے کے لیے دین سیکھو۔ سب سے بڑی ذمہ داری ہماری میرے دوستوں جو یہ ہے وہ ہم دین سیکھیں۔ دین سیکھنا ہوتا نہیں، یہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، حالانکہ اصل دین ہی ہے کہ دین سیکھو، اللہ سے تعلق پیدا کرنا، یقین پیدا کرنا، پھر اللہ کے حکموں کو بجا لانا، پھر اللہ نے جن جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو باز رکھنا، یہ مطلب ہوتا ہے دین کا۔ ہاں کہ پہلے تو دین سیکھے، نبیوں کے ذریعے سے جو دو نعمتیں بڑی نبیوں کے ذریعے سے ہمارے پاس آتی ہے۔ ایک نعمت ایمان کی ہوتی ہے کہ وہ ایمان کی دعوت دیتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں، آخرت کی دعوت دیتے ہیں، ایمان باللہ والیوم